الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی اسی طرح کی ایک آیت تھی جس کے بارے میں بات ہوئی تھی، عمل صالح اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس پر بات ہو چکی تھی۔ آج جمعیت علماء ہند کی طرف سے تمام مساجد میں یہ اعلان، تمام مساجد کے ائمہ کو بلا کر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس جمعہ میں ہمارے اس ملک کے جو حالات ہیں اور اس ملک کی آزادی میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اور علماء کرام کی اور مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی اس معاشرے کے سامنے، ہمارے مسلمانوں کے سامنے آئے۔ اسی کے متعلق مجھے بھی کہا گیا تو یہ ایک آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے اور یہ مکی آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، ومن احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ممن دعا الی اللہ، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، تین باتیں ہیں اس میں بھی، ایک ہے دعوت دے اللہ کی طرف، دوسرا ہے کہ اچھے اعمال کریں، وقال اننی من المسلمین، اور اپنے مسلمان ہونے کو وہ ظاہر کریں۔ میں اس آیت کے عنوان سے ہی یہ باتیں ملانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے شروع کی، 40 سال کی جو زندگی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوت سے پہلے کی، ایمان کو ظاہر کرنے سے پہلے کی 40 سال کی زندگی ہے جو کفاروں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ ہم اس کی توجہ دیں، اس بات کو ہم سمجھیں اور اس کو آگے بھی مسلمان معاشرے میں پھیلائیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، کیونکہ تعلیم ہے یہ ایسی چیز ہے آج جو ہم اس ملک میں پیچھے ہو رہے ہیں اور ہم پر جو حالات آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے تعلیم کی کمی۔ اس قوم نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے جب سے تعلیم کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا اس کے بعد سے ہی یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے اس کو ہم غور کریں اور دیکھیں کہ اخلاق کے کتنے اعلیٰ درجے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، تو داعی کی جو صفات ہے وہ کیا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اتنی بڑی دعوت ہے تو داعی کے لیے اس کے ذات کے اندر
ایسی صفات ہونا چاہیے اور ایسے اخلاق کے بلند درجے پر ہونا چاہیے کہ کسی کو اس کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ سب سے قریب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اور بیوی جو ہوتی ہیں کسی کی بھی ہو، وہ اپنے شوہر کے تمام حالات سے واقف ہوتی ہے۔ شاید مرد کو جتنا بیوی جانتی ہو اتنا دوسرا اس کا دوست بھی نہیں جان سکتا، اس کا بیٹا بھی اس کو اتنا نہیں جان سکتا۔ تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سے لے کر 55 سال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 55 سال۔ تو 40 اور 50 15 سال نبوت سے پہلے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ تو ایک عورت اپنے مرد کے بارے میں اور اپنی مرد کی باتوں میں دنیاوی اغراض سے تو اس کی مطابقت کر لے گی، اس کی بات کو وہ مان لے گی، لیکن نبوت کا مان لینا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، اس کو کوئی عورت نہیں مانے گی، کیونکہ وہ اتنی قریب رہی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اس کی جان رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اعلیٰ درجے پر دیکھا کہ ایک لمحہ بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں، بلکہ فوراً اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور جو پہلا واقعہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وحی کا جو واقعہ ہے، اس وقت سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ان کے الفاظ ہیں کتابوں میں جو ان کے الفاظ لکھے گئے ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچے اعلیٰ درجے پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہے صحابی میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور یہ تقریباً 15 سال کی عمر کے تھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت ان کی عمر تھی 30 سال کی۔ یہ بھی 15 سال ایک غلام ہے اور 15 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور غلام اور آقا کا بھی جو تعلق ہوتا ہے، ہمارے نوکر کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم کو غصہ آ جاتا ہے، ہم کیسے معاملے ہوتے ہیں۔ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے، ہم اپنے گھر کے نوکروں سے یا ہماری دکان کے نوکروں سے کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو کیسے ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ 15 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی ذرا بھی تعامل نہیں کیا اور فوراً اقرار کر لیا کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں اور آپ نبی ہی ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے واقعے میں مشہور ہے کہ ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، ان کے ماں باپ ان کے والد اور ان کے چچا ان کو تلاش کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں کسی کے یہاں غلام ہیں، تو وہ ان کو لینے کے لیے پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے یہاں غلام ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیجئے اور ہم اس کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو بلاتا ہوں، اگر ان کی رضامندی ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو میں روکتا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ جانا نہیں چاہتے ہیں، ان کی رضامندی نہیں ہے، تو میں ایسا آدمی بھی نہیں ہوں کہ کوئی میرے پاس رہنا چاہے اور میں اس کو روانہ کر دوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے بہت واجب بات کہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چچا ہے۔
پوچھا چچا، انہوں نے بھی کہا والد نے کہ چلو ہم آپ کو لینا آئے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ آپ کے ساتھ نہ میری والدہ کے پاس، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبوت سے پہلے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جو غیر مسلموں کے ساتھ تھی، اس جو میں اخیر میں جو بات کروں گا تو یہ چیزیں ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم کس ملک میں ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس معاملے کو لینا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوست ہیں، اور دوست بھی دوست کی بہت ساری باتوں کو جانتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیوی نہیں جانتی لیکن دوست جانتا ہے۔ 20 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبوت سے پہلے 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے، اور مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی مشہور تھی، یعنی سارا مکہ جانتا تھا کہ یہ بہت بہترین دوست تھے دونوں۔ تو جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان سنا تو سب سے پہلے انہوں نے بھی قبول فرما لیا۔ اچھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھے، لیکن وہ ایسے غلام نہیں تھے کہ وہ معمولی قسم کے آدمی نہیں تھے، بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ اسی لیے جب مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات روانہ کیے ہیں اس میں بہت سارے غزوات ہیں جس میں ان کو ان کا صدر بنا کر اور امیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی، لیکن وہ بھی بہت ذہین تھے، تو انہوں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے اقرار کیا۔ اب یہ ہم سنتے ہیں کہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے، بچوں میں ایمان لائے، لیکن گھرانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں جو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ داعی کی جو صفات ہے، اور داعی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کا جو مطلب ہے، یہ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ظاہری مطلب یہ ہے کہ توحید کی دعوت ہے، اصل توحید کی دعوت، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، کہ ایک ہی ہم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کی دعوت دینی ہے۔ تو یہ سب سے بہترین قول ہے، سب سے بہترین بات ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور دوسری چیز کہ داعی کے لیے جو سب سے اعلیٰ اخلاق ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تیسری چیز آیت کریمہ میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے نہیں۔ بہت عجیب آیت ہے یہ، ہم اس کے گہرائی میں جب جاتے ہیں، آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آج ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، ہے ایسے بہت سے بیچارے نوجوان ہیں جو سفر کرتے ہیں، جو جن کی سروس وغیرہ ہے، یا جن کو باہر ہندوؤں کے درمیان میں، ہمارے غیر مسلموں کے درمیان میں آنا جانا رہتا ہے، تو وہ اپنے اسلام کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے۔ دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک واقعہ ہے غزوہ حنین کا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور مکہ کی زندگی کے جو حالات ہیں، میں کئی سالوں سے کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے جو ہمارے حالات ہیں، ہم اس کو مکی زندگی کے حالات بنا کر چلیں، ہم مدنی زندگی کے حالات میں نہیں ہیں۔ مجھے اس میں کوئی ڈر نہیں ہے یہ بات کہنے میں، تو ہم مکی زندگی کے حالات میں مسلمانوں کا جو کردار تھا، جو اخلاق کا جو اعلیٰ پیمانہ تھا مسلمانوں کا،
وہ ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. بس ہم دوسرے ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ جائیں. ہم دوسری طرح سے اس قوم کا مقابلہ نہ کریں جو غلط طریقے سے کر رہے ہیں, جو غلط ہے, جس کا ہم مخالفت ہم کرتے ہیں اس کی. ہاں, ہم کو اپنے اخلاق کو, سب سے بڑے مجرم آج ہم لوگ ہی ہیں. جنگ آزادی میں علماء کرام نے اور اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں اور اس ملک کو آزاد کرانے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, میں ایک شخصیت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک عالم تھے, بہترین عالم تھے. عرب میں مکہ میں ان کی جائے پیدائش مکہ میں ہے, غالباً مکہ میں پیدا ہوئے تھے, لیکن اس وقت یہ سب چیزیں نہیں تھی تو وہ ہندوستان میں رہتے تھے. کلکتہ میں شاید ان کا مکان تھا. تو یہ جامعہ ازہر مصر میں پڑھے ہوئے تھے. تمام قسم کے علوم ان کو حاصل تھے, علم کلام, علم فقہ, علم حدیث, علم تفسیر, ترجمان القرآن انہوں نے لکھی ہے, بہت ساری کتابیں لکھی ہے. تو یہ جنگ آزادی میں جو آخر کی جو حالات تھے, حالانکہ جنگ تو بہت سالوں سے چلتی رہی, 1800 پہلے سے چل رہی تھی, لیکن یہ آخری جو مرحلہ تھا اس میں یہ شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے ہندو اور مسلمان کے اتحاد کو ساتھ میں لے کر چلتے رہے اور اپنی قوم کی فکر بھی کرتے رہے. ہمارے بہت سارے لیڈر آئے اس کے بعد, جنگ آزادی کے بعد بہت سارے مسلمان لیڈر ہوئے, لیکن انہوں نے قوم کے لیے, یہ میرا اپنا نظریہ ہے, شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قوم کے لیے مادی علم کے اعتبار سے, کیونکہ دیکھو اسلام صرف دینی علم ہی حاصل کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے, ہاں, کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں, دنیا کے جتنے علوم ہیں, اس کو بھی اسلام کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے واجب ہے کہ ہم ان علوم کو بھی حاصل کریں, تبھی ہماری کسی قوم کی ترقی ہوگی. اس لیے اسلامی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو بہت بڑے بڑے سائنسدان مسلمان پیدا ہوئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, لیکن یہ آخر کے جو 100 سال ہے تقریباً, یہ 100 سالوں کے اندر سے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی طرف اور دینی تعلیم کی طرف. چلو دینی تعلیم کی طرف تو علماء کرام نے محنت کی, آخری کے 40-50 سالوں میں علماء نے بہت محنت کی, بہت سارے مدارس قائم کیے, حفاظ کرام پیدا فرمائے, علماء کرام پیدا فرمائے, لیکن ایک جو دنیاوی تعلیم کا جو نظام تھا اس میں مولانا آزاد نے جو سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے ہندوستان کے, سن 47 میں جب ملک آزاد ہوا اور سب سے پہلے وزیر تعلیم ان کو بنایا گیا, کیونکہ یہ تعلیم کے بہت اعلیٰ درجے پر تھے اور انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی ہے. کھڑگپور IIT سب سے پہلی جو ہندوستان میں قائم کی ہے مولانا آزاد نے قائم کی ہے, اور بھی ان کے نام سے بہت سارے ادارے ہیں, بہت ساری یونیورسٹی ہے. بنگلور کی جو IIT تھی اس کو بھی انہوں نے تجدید دی. تقریباً سن 47 سے سن 57 تک انہوں نے ملک میں زبردست خدمت کی اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی. اس کے بعد یہ اخیر میں ہم سب کی کوتاہی ہے, میں اپنی کوتاہی بھی بیان کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کی طرف آج کل اب ہم کو ماشاءاللہ علماء کرام ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں, حفاظ کرام ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا مدارس کی اور علماء کی اور حفاظ کی مخالفت کر رہے, نہیں, یہ ضرورت ہے. آج ہمیں انجینئر چاہیے, ہمیں وکلا چاہیے, ہمیں سائنٹسٹ چاہیے, ہمیں دنیاوی شعبوں کے بڑے بہترین قسم کے نوجوان چاہیے اور بڑے بہترین قسم کے علماء کرام چاہیے, اور ایسے نوجوان چاہیے جو اس ملک میں دونوں قوم کو لے کر چلنے والے بنے. ہمارے کچھ لیڈروں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ انتشار بہت زیادہ بڑھا ہے, مجھے معاف فرمائیں کہ انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس ملک میں
ہمارے دوسرے بھائیوں نے بھی تشدد کو زیادہ اختیار کیا ہے. میں ہمارے مسلم لیڈروں کو ذمہ دار بناتا ہوں کہ اگر تم نے ایسے بیانات نہ دیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں. ہم نے اس قوم کے ساتھ جو دعوت کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھی ہم نے بھلایا کہ اس قوم کو پیار اور محبت سے ہمیں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت بھی ہمیں اچھی انداز میں اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں دینی ہے. آج ہمارے اخلاق اتنے گر چکے, اتنے آخری درجے پر ہیں ہم اخلاق کے, کہ ہم بات کیسے پیش کریں گے. دعوت جب آپ دو گے تو آپ کا کردار, آپ کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کی بات کو کوئی مانے گا. جب آپ ہی اس کے اوپر قائم نہیں ہے, جب مسلمان ہی دین پر قائم نہیں ہے, جب مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا ہے, جب مسلمان ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہا ہے, تو ہم اس قوم کو کیسے دعوت دیں گے, ہم اس قوم کو کیسے بلائیں گے. تو آج کے جو اس حالات میں, اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1993 میں ایک تقریر کی تھی, میں نے سنی ہے, کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی کئی سالوں کے بعد کے واقعات بھی ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں. انہوں نے 1993 میں جو بات کہی تھی وہ آج 2-3 سالوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے, کہ اگر ہم نے تعلیم کو اور ہم نے اس قوم کے ساتھ اچھے رویے کو, اچھے اخلاق کو ساتھ ہم نے اگر پیش نہیں آئے تو ہمارے لیے اس ملک میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں, صرف تباہی ہی تباہی ہے. ہم دوسری تنظیمیں قائم کریں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, یہ میٹنگ کر لیں گے, وہ کچھ ہونے والا نہیں. ہم کو اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا, اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہوگا, اپنے نوجوانوں کو تعلیمی اعتبار سے, دنیاوی تعلیمی اعتبار سے اور دین کی فکر کرنے والے, ہاں دینداری کے ساتھ, بغیر دین کے بھی اگر کوئی دنیاوی ترقی کر رہا ہے مسلمان تو وہ اپنی قوم کا فائدہ نہیں کرے گا, وہ اس ملک کا فائدہ کرے گا. جیسے ابھی ایک شخصیت گزری, بہت بڑی شخصیت جن کو انہوں نے بہت سارے ایوارڈ دیے ہیں, لیکن انہوں نے قومی اعتبار سے کوئی کام نہیں کیا. اب بتاؤں مجھے کوئی ایسا, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن انہوں نے قوم کے لیے کوئی کام نہیں کیا. بہت بڑے عہدے پر فائز رہے ابھی قریب میں, تو انہوں نے ملکی اعتبار سے اتنے بڑے سائنٹسٹ بنے اور بہت زبردست کام کیا اس ملک میں, لیکن قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. تو ہماری اولاد کو ہم ایسی تیار کریں کہ وہ دیندار ہو اور وہ دونوں چیزوں کا, قومی حمیت کو بھی لے کر چلے اور وطن کی محبت کو لے کر بھی چلے. ہم کو دونوں قوموں کو لے کر چل رہا ہے. مولانا علی میاں صاحب کا ایک جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو, ان کا نظر, ان کی بات ہے, میری بات نہیں ہے, لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس ملک کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح رکھنا ہے اس کو, کہ اس میں ہر قسم کی قومیں رہیں گی. یہاں مندر بھی رہے گا, یہاں مسجد بھی رہیں گی, یہاں گرجا بھی رہے گا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو نوجوان ہوتے ہیں خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, خود دین پر قائم نہیں ہے, اور میسج ڈال رہے ہیں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں, اسلام یوں ہے, اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلام میں یوں کر لو. حالانکہ وہ خود کا عمل ہی نہیں ہے, خود کی کسی طرح کی اس کے اندر اسلام کی کوئی بات نہیں ہے, نہ ظاہر میں ہے نہ باطن میں ہے, اور وہ دعوت دے رہا ہے لوگوں کو. تو یہ نہیں ہوگا, اس سے تو ہم تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے ہم. تو ہماری زندگی میں اخلاق کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہمیں پیدا کرنا ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں, اور ہم سب اس بات کو چلائیں کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہم کو اس قوم کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اور ایک بات کہ ہمیں صبر کرنا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مع کا جو لفظ ہے یہ معیت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے, کہ اور جگہ تو اللہ نے انعام فرما دیا یہ ملے گا, وہ ملے گا, یہ ملے گا, لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ بولتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اگر ہم صبر کریں گے, کیسے بھی ہم پر حالات آئے, ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کرام کی مکی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے صبر کیا, کیسے ظلم کو برداشت کیا. ہمیں ظلم کے مقابلے میں کوئی ری ایکشن نہیں دینا ہے. اس ملک میں اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پر کچھ حالات آ رہے ہیں, تو ہمیں صبر کا دامن کسی حال میں چھوڑنا نہیں. ہاں, اللہ سے دعا بھی کرنی ہے, ہمیں نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے, اسلام پر پوری طرح چلنا بھی ہے, اور صبر کے ساتھ چلنا ہے.
اور اس قوم کی محبت اپنے دل میں لے کر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک مکہ کے مشرک کی محبت تھی کہ یہ کس طرح دین میں داخل ہو جائے۔ تو ہمیں بھی یہاں اس ملک کی ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو غیر مسلم بھائیوں ہیں، یہ ہمارے اندر ایک ایسی کڑن ہونی چاہیے کہ یہ کیسے اسلام پر آ جائے، اور یہ کیسے اللہ کے ماننے والے بن جائے، اور یہ کیسے جہنم میں جانے سے بچ جائے، یہ فکر بھی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہم نمازوں میں اور دعاؤں میں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم صبر کریں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا کردار دعوت کے اعتبار سے اعلیٰ بنائے، اور ہم کو آپس میں بھی دعوت دینے کی، اللہ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس ملک میں جو دوسری قومیں ہیں ان کو بھی دعوت دینے کی، پیار محبت سے ہمیں دعوت دینے کی اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے، یہ ہمت ہمیں عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر ہم ہمت نہیں رکھیں گے تو جو بزدل ہوتا ہے وہ دعوت نہیں دے سکتا۔ دعوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کا جو واقعہ ہمیں کہنا بھول گیا، تو اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے اور 2 صحابہ قریباً، 2 صحابی صرف ساتھ میں رہ گئے۔ شکست ہو گئی تھی، سب روانہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور میں اللہ کا نبی ہوں، وہاں بھی انہوں نے اپنے کو ظاہر فرمایا۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اب میں مسلمان نہیں ہوں، اس وقت بھی ظاہر فرمایا۔ تو ہم بھی کسی حالت میں، اس ملک میں کیسے بھی حالت ہو جائے، ہم اپنے اسلام کو ظاہر کرنے سے نہ ڈریں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔